الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى والمرتدى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم باوقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، کافی دیر سے آپ حضرات اس محفل مقدس میں تشریف فرما ہیں، جلوہ بار ہیں. بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے. بڑی اچھی نعت پاک ہمارے شاعر اسلام جناب شیخ قمر اسلام پوری سے آپ نے سماعت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے شاعر اسلام جناب ڈاکٹر زین العابدین صاحب سے بھی بڑے اچھے انداز میں آپ نے کلام رضا کو سماعت کیا، اور ہمارے نقیب صاحب نے بڑی اچھی محنت کی ہے، اور ہمارے حضرت علامہ مولانا افضل حسین صاحب قبلہ جو جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں. آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عالی جناب مدلل بھائی صاحب نے جو ایک خوبصورت مسجد بنوائی ہے، اسی کے ادگھاٹن کے سلسلے میں اور بالخصوص ان کی اہلیہ محترمہ نصرت پروین کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ محفل پاک منعقد ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے ان تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کی دعوت اور ان کے مسلسل فون پر میں آپ کے سامنے آپ کی سرزمین میں دوسری مرتبہ حاضر ہوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں جو ہم سب کے لیے ضروری ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اس سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ اپنی مرحومہ بیوی کی یاد میں یا ان کے مسلسل ایصال ثواب کے لیے ہمارے مدلل بھائی نے ایک خوبصورت مسجد کو بنا کر لوگوں کی عبادت کے لیے وقف کر دیا. قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہی لوگ مسجد بنواتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. آج ترقی کا دور ہے، مسجدوں میں بلب، ٹیوب لائٹ وغیرہ کا انتظام ہے، لیکن شروع دور میں
جب میرے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینے میں آ کر میرے نبی نے ایک مسجد بنوائی جس کا نام مسجد نبوی شریف ہے. شروع دور میں دن میں تو سورج کی روشنی میں نماز ہو جاتی اور رات میں لوگ آگ لے کر مسجد کے باہر ہوتے اور اسی روشنی میں اندر لوگ نماز ادا کرتے تھے. مگر سب سے پہلے ایک صحابی رسول کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے چراغ کی شکل دے کر مسجد نبوی میں جگہ جگہ پر چراغ رکھا اور مسجد نبوی کو روشن کر دیا. جب میرے نبی کو خبر ملی تو سرکار مسجد میں تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا کہ کس شخص نے ہماری اس مسجد کو روشن کیا. لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو روشن کیا. چراغ جلایا تو میرے نبی اتنے خوش ہوئے سرکار نے دعائیں دی اور فرمایا کہ تمیم داری تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تمہاری قبر کو روشن کرے. اور آگے کا جملہ سنیے، میرے نبی کتنے خوش تھے. فرمایا تمیم داری تو نے اللہ کے گھر میں چراغ جلا کر گھر کو روشن کر کے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے کہ اگر میری کوئی بیٹی کنواری رہتی تو آج میں اس بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کرتا. یہ اللہ کے رسول نے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت مفتی محفل صاحب قبلہ سرزمین چکلا. حضرات یہی سے آپ اندازہ لگائیے کہ جنہوں نے صرف مسجد میں چراغ جلایا ان کے لیے میرے نبی اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، تو جنہوں نے پوری مسجد بنوا دیا ہے ان کی فضیلت کا عالم کیا ہو. اور یہ مسجد، سبحان اللہ بولیے، ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. عشاء کی نماز میرے نبی نے مسجد نبوی میں پڑھائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب مقتدی نمازی مصلی مسجد سے نکل کر اپنے اپنے گھر جانے لگے تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں ٹھہرو. سب ٹھہر گئے. میرے نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، یہ مسجد ہے، یہ خدا کا گھر ہے. جو انسان اس میں جھاڑو لگائے گا، اس کی صفائی کرے گا تو جھاڑو دینے میں جتنی دھول اور مٹی نکلے گی اتنے ہی جھاڑو دینے والے کے بدن سے اس کے گناہ نکل جائیں. میرے نبی نے یہ فرمایا. صحابہ نے، اس دور کے مسلمانوں نے نبی کی یہ حدیث سنی اور اپنے اپنے گھر چلے گئے. مگر آدھی رات کو جبکہ صبح فجر کی اذان ہونے میں ابھی کافی ٹائم باقی تھا، حضرت عمر فاروق ان کی آنکھ کھل گئی. اب انہیں بستر پہ نیند نہیں آ رہی ہے کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دیتا، جتنی دھول مٹی نکلے گی اتنے ہی اس کے بدن سے گناہ نکل جائیں گے. تو حضرت عمر فاروق نے آدھی رات کو گھر میں وضو بنایا اور اس اندھیرے میں، چونکہ 1400 سال پہلے کی بات
بجلی بتی تو تھی نہیں، لائٹ کا انتظام اس زمانے میں تھا نہیں. اس اندھیرے میں عمر فاروق اپنے گھر سے روانہ ہو کر سیدھے مسجد نبوی میں. مقصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ جب میں سب سے پہلے جاؤں گا تو صبح نماز کے بعد جھاڑو دینے کا حق مجھ کو مل جائے گا. لیکن جیسے ہی حضرت فاروق اعظم عمر فاروق مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مسجد میں داخل ہونے کا بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ آپ مسجد میں جب جائیں تو پہلے دائنا قدم مسجد میں رکھیں، اور جب مسجد سے باہر آئیں تو اس وقت پھر بائیں قدم آپ پہلے باہر نکالیے. تو سنت رسول کے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق نے مسجد نبوی کے گیٹ پر جیسے ہی اپنا دائنا پاؤں رکھا تو وہاں پہلے ہی سے کوئی آدمی سویا ہوا تھا. آدھی رات کی تو یہ گئے ہیں لیکن ان سے پہلے ہی کوئی مسجد میں سویا ہوا ہے. ان کو ٹھوکر لگی تو حضرت عمر فاروق کا پیر جب کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ من انتا، اے سونے والے انسان آپ کون ہیں؟ تو سونے والا بھی کوئی معمولی پاور کا آدمی نہیں تھا، سونے والا بھی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا. اس نے پلٹ کر سوال کر دیا کہ میں کون ہوں یہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تم کون ہو، تم کون ہو یہ بتاؤ. تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ انا عمر ابن خطاب، میں عمر ابن خطاب ہوں. تو سوئے ہوئے انسان نے کہا اے عمر ابھی تو فجر کی اذان ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے، ابھی تو آدھی رات گزری ہے، آدھی رات باقی ہے، اتنی جلدی کیوں آئے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اس لیے آیا کہ نماز عشاء کے بعد میرے نبی نے ایسا ایسا فرمایا ہے، میں اس لیے آ گیا کہ جب میں پہلے آؤں گا تو مسجد میں جھاڑو دینے کا حق مجھے مل جائے گا، اس نیت سے میں کتنی جلدی آ گیا ہوں. تو جو سویا ہوا تھا اس نے کہا عمر میں ابو بکر صدیق ہوں. زور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. کہا عمر میں ابو بکر ہوں. اے عمر سن، تم نے جلدی تو کی ہے لیکن آنے میں بڑی دیر لگا دیا ہے. اے عمر سنو، جہاں رات کو نبی کی بات، نبی کی حدیث تم نے سنی وہیں پر میں نے بھی سنی تھی، مگر تمہارے اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ تم نبی کی حدیث سننے کے بعد پہلے گھر گئے، آدھی رات بستر کا مزہ لیے، اس کے بعد تم اٹھ کر کے یہاں آئے ہو، اور میں نبی کی حدیث سننے کے بعد صبح جھاڑو دینے کی نیت سے میں گھر ہی نہیں گیا، یہیں پر لیٹا ہوا ہوں، یہیں پر سویا ہوا ہوں. بتاؤ تمہارا حق ہے کہ میرا حق ہے؟ حضرات محترم، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاندار، سبحان اللہ. حضرات آپ اندازہ لگائیں یہ مسجدیں، سبحان اللہ، ایک بار زور سے بول دیجئے سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھیے کہ آپ اپنا گھر، محل، تاج محل، لال قلعہ جو بھی بنوا لیجیے، مگر ایک دن آئے گا کہ سب فنا ہو جائے گا. یہ مسجدیں بھی فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. لیکن جس طرح انسانوں کو قبروں سے دوبارہ نکالا جائے گا، کسی اور محل کو نکالا نہیں جائے گا، لیکن مسجدوں کو پھر سے دوبارہ نکالا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح انسانوں کو میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، ایسے ہی دنیا کی تمام مسجدوں کو میدان محشر میں جمع کر دی جائے گی. اور اس وقت یہ مسجدیں دنیا میں جس شکل میں ہے، جتنی لمبی چوڑی ہے، جتنے رنگ میں ہے، جتنے کلر میں ہے، جتنے ڈھنگ میں ہے، اسی رنگ میں، اسی طرح میں، اسی
کلر میں خدا کے سامنے حاضر ہوں گی، اور یہ مسجد اس وقت جیسے ابھی چپ چاپ ہے نا، اس وقت چپ چاپ نہیں رہے گی، ایسے ہلتی رہے گی، ڈولتی رہے گی۔ اللہ فرمائے گا اے میری مسجدوں، ہلتے ڈولتے کیوں ہو، لرزتے کانپتے کیوں ہو، خاموش کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو اس وقت مسجدیں اپنی زبان حال سے یہ عرض کریں گی، پروردگار آج اس وقت تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہلتے رہیں گے، ڈولتے رہیں گے، جب تک کہ تو ان بندوں کی مغفرت بخشش کر کے جنت میں بھیج دے گا جن بندوں نے دنیا میں ہمیں آباد پایا۔ تو مسجدیں سفارش کرتی جائیں گی، اور مسجد بنانے والے، مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد میں عبادت کرنے والے، مسجد کو قائم رکھنے والے، مسجد میں جھاڑو دینے والے، مسجد کی نگہداشت کرنے والے، مسجد کی نگہبانی کرنے والوں کی مغفرت ہوتی جائے گی، مسجدیں سفارش کرتی جائیں گی، اور مسجدیں اور لوگوں کی بخشش بھی ہوتی رہے گی، اور اللہ کی جنت بھی ملتی رہے گی۔ حضرات محترم، ایک بات اور سن لیجیے مسجد کے تعلق سے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے میری امت کی آسانی کے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ کے قابل بنا دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے زمانے میں ایک قانون تھا کہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر لوگ عبادت کریں تبھی عبادت قبول ہوتی تھی، ورنہ گھر میں نہیں۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کی آسانی کے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ کے قابل بنا دیا ہے۔ میرا امتی جہاں سجدہ کرے اللہ قبول فرمانے والا ہے، گھر میں سجدہ کرے تو بھی قبول ہے، گھاٹ میں سجدہ کرے تو بھی قبول ہے، گھاٹ میں سجدہ کرے تو بھی قبول ہے، مارکیٹ میں سجدہ کرے تو بھی قبول ہے، دکان میں سجدہ کرے تو بھی قبول ہے، زمین میں سجدہ کرے تو بھی قبول ہے، گھر کی چھت میں سجدہ کرے تو بھی قبول ہے۔ اللہ نے ساری روئے زمین کو سجدہ کرنے کے لائق بنایا، مگر جب پوری روئے زمین سجدے کے قابل ہے تو پھر مسجدیں بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی، نماز تو ہاٹ میں بھی ہو سکتی، نماز اپنے بیٹھے میں بھی ہو سکتی ہے، پھر مسجدیں بنانے کا اہتمام کیوں؟ حضرات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جہاں چاہو نماز پڑھو، لیکن وہی نماز اگر تم گھر میں پڑھو گے تو ثواب اور ہوگا، وہی نماز مسجد میں آ کے پڑھو گے تو ثواب کچھ اور ہوگا۔ چنانچہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں نماز پڑھو تو ایک رکعت پڑھنے سے ایک ہی رکعت کا ثواب ملے گا، وہی نماز اگر تم محلے کی چھوٹی مسجد میں، جس کو ہم لوگ وقتیہ مسجد بولتے ہیں، وہاں آ کے پڑھو گے جماعت کے ساتھ تو ایک رکعت پڑھنے سے 25 رکعت نماز کا ثواب ہوگا۔ وہی نماز اگر تم اپنے علاقے کے بڑی مسجد، جس کو ہم لوگ جامع مسجد کہتے ہیں، جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، جامع مسجد میں پڑھو گے تو نبی فرماتے ہیں ایک رکعت پڑھنے سے 500 رکعت کا ثواب ہوگا۔ اور وہی نماز کوئی خوش نصیب بیت المقدس میں جا کر پڑھے تو نبی کی حدیث ہے کہ ایک رکعت نماز پڑھنے سے 50,000 رکعت کا ثواب ہوگا۔ وہی نماز اگر کوئی خوش نصیب شہر مکہ میں جا کر مسجد حرام میں کعبہ شریف کے پاس جا کے پڑھے تو ایک رکعت نماز پڑھنے سے 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب ہوگا۔
اور وہی نماز اگر کوئی مومن مدینے کی مسجد نبوی شریف میں پڑھے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ 1 رکعت پڑھنے سے 2.5 لاکھ رکعت کا ثواب اس کو ملے۔ حضرات محترم، تو یہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں عبادت کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ حضرات محترم، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بالخصوص آج کے اس دور میں اگر ہم جائزہ لیں، سروے کیا جائے تو 100 آدمی میں 80 آدمی بے نمازی ہے نا؟ عورت مرد سب ملا جلا کر دیکھا جائے کہ اگر 100 مسلمان کی آبادی ہے تو 80 آدمی بے نمازی ہے۔ بچے کتنے؟ 20، اور 20 میں بھی 15% لوگ وہ ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، یعنی ہفتے میں 1 دن 2 رکعت نماز پڑھ لیے، اس نے سمجھا کہ ہفتہ دن میں چھٹی ہوگی۔ 5% ہی مسلمان بمشکل ایسے نکلیں گے جو 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ایک ہونے سے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیں کہ 100 میں 80 آدمی بے نمازی، 20 میں 15% لوگ جمعہ والے، 5% ہی لوگ وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ تو نماز کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ 100 میں سے 95% مسلمان زندگی بھر ناپاک رہتے ہیں، کبھی پاک ہوئی۔ میں اپنے گھر کی کوئی کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، قرآن و حدیث فقہ و فتویٰ کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ 95% مسلمان جو کبھی پاک ہی نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کا حکم ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا۔ کیا مطلب؟ حضرات میری باتیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے تو سنیے۔ جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک ہونے کی بھی 2 قسم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پیر میں پیشاب لگ گیا، بچے کا پاخانہ لگ گیا، گوبر لگ گیا، اس کو اپنے پانی سے دھو دیا، پاک ہو گیا، یہ تو الگ مسئلہ۔ جس پاکی کی بات میں کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا۔ اگر تم ناپاک ہو جاؤ، جنوبی ہو جاؤ، تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اس ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ جب انسان بالغ ہو کر، چاہے عورت چاہے مرد، یا شادی بیاہ ہونے کے بعد اپنے بیوی کا ملن ہوتا ہے، اس وقت جو ناپاکی ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے اس ناپاکی کے بعد اچھی طریقے سے خوب پاکی حاصل کرو۔
95% مسلمان شادی کے بعد سے لے کر مرتے دن تک وہ ناپاک رہتا. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں کہوں گا ایسے کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر تم اس طرح کا ناپاک ہو جاؤ تو بغیر غسل کے آدمی پاک نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون ایسا مسلمان ہے جو نہاتا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں بے شک آپ نہاتے ہیں، لیکن صرف آپ پانی بہاتے ہیں، پاک نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی نظر، شریعت کی نگاہ میں صرف پانی بہا دینے کا، صابن کو لگا لینے کا نام غسل فرض نہیں ہے، بلکہ شریعت نے غسل میں بھی کچھ چیزوں کو فرض کیا. اگر ان فرضوں کو ادا نہ کیا جائے اور صرف آدمی پانی بہاتا چلا جائے تو آپ صرف چکلا کا نہیں، پورا ضلع کشن گنج کا پانی اپنے سر پر ڈال لیجئے، قیامت تک آپ پاک نہیں. اس لیے غور سے سنیے میری ماں بہنوں، تم بھی سنو. اس لیے کہ شریعت کا حکم جیسے مرد کے لیے ہے ویسے ہی عورت کے لیے بھی ہے، بلکہ اس کے لیے اور زیادہ. غسل کے اندر 3 چیزیں فرض، اگر ایک بھی فرض ادا کسی نے نہیں کیا، چاہے آپ ہو، چاہے ہم ہو، چاہے حضرت ہو، کوئی بھی، شریعت کا حکم سب کے لیے برابر. 3 میں سے ایک فرض بھی اگر ادا نہیں کیا گیا تو آدمی جیسے نہانے سے پہلے ناپاک تھا، نہانے کے بعد بھی ویسے ہی وہ ناپاک. وہ 3 فرض کیا کیا ہے؟ نمبر 1 کلی کرنا. آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب ہم لوگ تو نہاتے تو کلی تو کرتے. کلی کرنے کا یہ معنی نہیں کہ پانی منہ میں لیا اور پھینک دیا ہو گیا کلی، فرض ادا ہو گیا. نہیں، کلی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پانی کو منہ میں لے کر دانت کے ہر پرزے میں، زبان کے اوپر نیچے، اوپر تالو تک، اور لے کر کے پانی کو ایسے اتنا غرارہ کیجئے کہ آپ کے حلق تک پانی پہنچ جائے. یہ فرض. آپ کبھی شیشہ میں زبان کھول کر دیکھیے گا تو اندر بھی ایک چھوٹی زبان آپ کو نظر آئے گی، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جس کو ہم لوگ اپنے انٹرنیشنل سرجا پوری زبان میں لوک کیا بولتے ہیں، ہے نا؟ تو وہاں تک پانی پہنچا دینا یہ غسل میں فرض ہے. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو زندگی بھر وہ پاک نہیں. نمبر 2 دونوں ناک کے سوراخوں میں پانی لے کر اتنا اوپر کھینچنا کہ پانی اس نرم ہڈی تک پہنچ جائے. فتاوی رضویہ پہلی جلد کتاب الطہارت باب الغسل میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پانی دونوں ناک میں اتنا چڑھاؤ کہ آنکھ سے آنسو نکلنے کے قریب ہو جائے، تب جا کے تمہارا فرض ادا ہوگا. تو یہ 2 فرض اکثر عوام اس سے غافل ہے، ان کو مسئلہ ہی نہیں معلوم. تو جب مسئلہ ہی نہیں معلوم تو ظاہر سی بات ہے غسل میں یہ دونوں کام کرتے ہی نہیں ہے. صرف پانی بہا دیا، صابن لگا لیا، نرمال وہ کیا بولتے ہیں اس کو، شیمپو لگا لیا، وہ سمجھتا ہم پاک ہو گئے. ایک مولوی صاحب نے ایک نوجوان سے پوچھا بیٹا بتاؤ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تو کہا حضرت 3 فرض ہیں. مولوی صاحب سوچے لڑکا ہوشیار ہے، بولے بیٹا کیا کیا فرض ہے؟ تو وہ بتانے لگا حضرت 3 فرض یہ ہے کہ تولیہ، صابن دانی اور گرم پانی، یہ 3 فرض. مسلمانوں ان مسئلوں کو اچھی طریقے سے سمجھو. تو یہ 2 فرض ہوا، کلی کرنا یہاں تک کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی چڑھانا کہ نرم باسے تک پہنچے.
اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر حصے میں پانی بہہ جائے. ایک ہے پانی پہنچا دینا، اپنے ہاتھ میں پانی لیا، ایسے مل دی، پانی پہنچ گیا، وہ نہیں، پانی بہہ جائے. اب چونکہ یہ ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، اس لیے ہر مسئلہ کھول کے بیان نہیں ہوگا، اشارے میں سمجھے. بدن میں کچھ جگہ ایسی ہے کہ اگر خاص دھیان نہ دیا جائے تو وہ پانی بہے گا نہیں. پانی پہنچ تو جائے گا لیکن پانی کو بہا دینا، بہانے کا مطلب پانی ہم چھوڑے، پانی نکل کے چلا گیا، اس کو کہتے ہیں بہانا. یہ بہانا فرض ہے. تو دونوں حصے میں اگر ہاتھ اٹھا کر کے پانی خاص طور پہ نہ ڈالا جائے تو پانی بہے گا نہیں، ہے نا. اور کچھ نوجوان اللہ معاف کرے ایسے ہمارے ہیں کہ ان کے بغل میں جب وہ بنیان انہیں اتارتے ہیں، دیکھیے گا کہ ان کے بغل میں اتنے بال ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے ماتھا میں اتنا چول نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، بولیے. اور ایسی سڑی ہوئی بدبو کہ وہاں رہنا مشکل. مسلمانوں یاد رکھو، تمہارا مذہب اسلام، تمہارا مذہب صاف ستھرا، تمہارا مذہب صفائی ستھرائی والا ہے. میرے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی یہ ایمان کا حصہ ہے. شریعت کبھی گندگی پسند نہیں کرتی ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا بغل کے بال اور ہاتھ کے ناخن 40 دن سے اگر زیادہ ہو گئے، مسلمان نے اس کو نہیں کاٹا تو 41 دن میں اب اگر وہ نماز پڑھے اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی، اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اس لیے بغل کا بال بنانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. حضرات محترم، تو بدن کے ہر حصے میں اس طرح سے اس تاکید سے نہائیے کہ ہر جگہ سے پانی بہہ جائے. اب ایسے میں مجھے ایک مسئلہ آپ لوگ بتائیے، ابھی آپ لوگوں کو میں مفتی صاحب بنا رہا ہوں کہ مردوں کے بنسبت عورتوں کو اعلیٰ حضرت نے لکھا نہانے میں احتیاط کی زیادہ ضرورت، تاکہ اس کے بدن کے ہر حصے میں پانی بہہ جائے. آج بھی ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بلڈنگ تو بنا لیا ہے مگر باتھ روم کا انتظام نہیں ہے نا. وہی پرانے زمانے سے ٹیبل میں یا کنواں کے پاس نہا لیتی، تو ٹیبل میں ہر آدمی آنے جانے والا، اسی میں یہاں تک کپڑا لپیٹ کے ہماری ماں بہنیں نہاتی ہیں. بتائیے ہر حصے تک وہ پانی پہنچا سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ تنہا باتھ روم میں ہماری ماں بہنیں غسل نہ کریں، اس کے ہر بدن کے ہر حصے پر پانی پہنچ نہیں سکتا. تو پانی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. عام طور پر تو ماں بہنیں نہاتی ہیں، فرض ادا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے شادی کے دن سے لے کر موت تک وہ ناپاک کی ناپاک، اور ناپاک ہاتھوں سے اس نے کھانا بنایا، آپ نے وہی کھانا کھایا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، ہو جائے گی نماز قبول؟ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، ہو جائے گی دعا قبول؟ اس لیے لوگوں قرآن کی باتوں پر عمل کرو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اگر ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو. جب تک بدن پاک نہیں ہوگا، کپڑا پاک نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. حضرات محترم، ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم میں ہر چیز کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے. آج ہم لوگ سستی میں ہیں، غفلت میں ہیں، کاہلی میں ہیں. تھوڑی سی ٹھنڈی لگی ہم نے نمازیں چھوڑ دی، تھوڑی سی سستی معلوم ہوئی نماز چھوڑ دی گئی، تھوڑی سی کاہلی آئی نماز قضا کر دی گئی. مسلمانوں یاد رکھو، قرآن عظیم کا 30واں پارہ
رب ارشاد فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ کیا مطلب ان آیتوں کا؟ یہ 30واں پارہ میں ہے جس کو ہم لوگ اماں پارہ بولتے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ابھی انتظار میں ہے، تاک میں لگا ہوا ہے۔ کس انتظار میں ہے جہنم؟ کہ کب قیامت آئے گی اور کب ہم گنہگاروں کو اپنی آگ میں جلائیں گے۔ یہ جہنم ہے کیا چیز؟ قرآن کہتا ہے للطاغین مآبا، یہ بدماشوں کا ٹھکانہ، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ حضرات یہاں پر باریک ایک علمی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس آیت کی جب تفسیر کی، کتابوں میں مطالعہ کی، تو فرمایا طاغین کے معنی حد سے گزرنے والا، لائن سے بے لائن ہونے والا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو پہلے کلیئر سمجھا دوں۔ یہ بانس ہے نا، بانس کے اس طرف سڑک ہے، اب دیکھ لیجئے وہاں، تو جو سیدھا سیدھا چلا جائے اس کو کہا جائے گا کہ سیدھا راستے سے گزر رہا، اور تھوڑا سا بانس کے اس پار گیا تو کہنے والا کہے گا کہ یہ راستے سے ہٹ گیا ہے نا۔ تو قرآن کہتا ہے للطاغین مآبا، یہ جہنم حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ حد سے گزرنے کی جو میں نے تعریف پڑھی تو مفسرین نے لکھا ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ جو عقیدے میں بدماشی کیا بدعقیدہ ہو گیا، وہ بھی حد سے گزر گیا، یعنی بد عقیدہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جس نے عمل میں بدماشی کیا حد سے گزر گیا وہ بے عمل بھی جہنم میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں جہنم میں کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، بدعقیدہ، بے ایمان، شیعہ، رافضی، قادیانی، نجدی، یہ سب جائیں گے، وہیں پر نعرہ لگانے والا جلوس میں اور مسجد میں نہیں آنے والا اس سنی مسلمان کو بھی جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ عقیدے میں بدماشی کیا ہے اور یہ عمل میں بدماشی کیا۔ اور دوستو، جو جہنم میں ایک بار چلا جائے تو جلدی سے نکالا نہیں جائے۔ حضرات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ دنیا کا جیل نہیں ہے کہ کوئی مجرم گیا اس کو 2-4 دن کے بعد مکھیا جی چھوڑا کے لے کے چلے آئے، یا بنگال پردھان چھوڑا کے لے کے آ گیا۔ قرآن کہتا ہے لابسین فیہا احقابا، کہ جو ایک بار جہنم میں چلا جائے تو جلدی سے وہ چھٹی نہیں پائے گا۔ لابسین احقابا، احقاب جمع ہے حقبن کی، حقبن کے معنی ہے 30 سال، اور جمع میں کم سے کم 3 فرد چاہیے، تو 3 بار 30 سال کو کرو تو 90 سال۔ مطلب یہ کہ جو بندہ اپنی بے عملی کی وجہ سے جہنم میں ایک بار چلا جائے تو 90 سال پہلے وہ جیل سے یعنی جہنم سے چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ جو ایک بار جہنم میں چلا جائے، جہنم میں جائے گا کون؟ جو کافر و مرتد و مشرک ہو تو جائیں گے ہی، بے نمازی جہنم میں، ماں باپ کو ستانے والا جہنم میں، دوسرے کی زمین ہڑپ کرنے والا جہنم میں، لوٹری ٹکٹ کھیلنے والا جہنم میں، شراب پینے والا جہنم میں، دوسرے کا حق دبانے والا یہ جہنم میں۔ جو ایک بار جہنم چلا جائے
اور جہنم کیا چیز ہے؟ جو آپ مولانا لوگوں سے سنتے ہیں کہ جہنم دوزخ جہنم دوزخ، یہ ہے کیا؟ جیسے ہم اور آپ مکان بناتے ہیں نا، ویسے ہی 4 دیوار کا ایک مکان ہے جس میں اوپر سے نیچے تک آگ ہی آگ ہے. ایسی خطرناک آگ کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ کا 70 گنا پاور زیادہ، اس سے 70 گنا زیادہ پاور. اور جہنم جو 4 دیوار کا ایک مکان ہے، جہنم کی دیوار کتنی موٹی ہے. آج کل ہم لوگ مکان بناتے ہیں تو پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ RCC پلر نہیں تھا تو 20 انچ 25 انچ کی دیوار ہوتی تھی. اب RCC کا پلر آ گیا ہے تو نیچے 10 انچ، اوپر آتے آتے 5 انچ. دیوار کی چوڑائی کتنی؟ 5 انچ. مگر جہنم کی جو دیوار ہے اس کی چوڑائی کئی انچ کی ہے؟ 5 10 15 20 150. اندازہ لگائیے. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی تیز دوڑنے والا گھوڑا، وہ بڑا گھوڑا سمجھوتا ہے جو خوب دوڑتا ہے، اور اس پر کوئی ایسا انسان جو گھوڑا دوڑانے کا ماسٹر ہو، اس پر وہ سوار ہو جائے گھوڑے پر، اور پھر رات و دن گھوڑے کو دوڑاتا جائے تو میرے نبی نے فرمایا 70,000 سال تک جتنی دور وہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے اتنی موٹی جہنم کی دیوار، چاروں طرف اتنی موٹی دیوار، اوپر سے نیچے تک آگ ہی آگ. اور اس آگ میں جس کو ڈالا جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، ایک ہوتا ہے نا بھائی کہ یہ 100 واٹ کا بلب ہے، یہ 50 کا، یہ 40 کا، یہ 30 کا، یہ 12، یہ 6، سب سے نیچے آئیے تو اس کا نام ہے کوئی نمبر نہیں، 0 بلب، 0. تو جہنم کا سب سے 0 پوائنٹ کا عذاب حدیث میں بیان کیا گیا کہ اسی جہنم کی آگ کا بوٹ جوتا پہنایا جائے گا. جہنم کی آگ کا بوٹ جوتا. آج دنیا میں چولہے کے پاس بیٹھ جائیے، ایک کوئلہ کو صرف ہاتھ میں لیجیے، برداشت کر سکتے ہیں؟ جبکہ اس سے 70 گنا پاور اس کا زیادہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا. اور یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے، اس سے نیچے کوئی عذاب نہیں، جو کچھ چاہیے اس کو اوپر. تو حدیث میں ہے کہ جوتا تو پیر میں رہے گا مگر اس کی گرمی سے انسان کا جو مغز ہے، دماغ بھیجا، وہ ایسے پگھلے گا جسے کڑھائی جب گرم ہو اور ہماری ماں بہنیں کھانا بناتے وقت جب ڈالڈا گھی اس میں رکھے تو گھی کیسے پگھلتا ہے، ایسے ہی انسان کا مغز، دماغ بھیجا اس جوتے کی گرمی سے پگھل کر اس کے ناک سے، اس کی کانوں سے، ناک سے، منہ کے ذریعے سے بہ کر نکلے. یہ سب سے ہلکا عذاب. اور ایک بات سنیے، یہ کون لوگ ہیں سب؟ حضرات توجہ فرمائیں. اے بابا تم ذرا آہستہ سے گفتگو کرو. ایک بات سنیے، اب 1-2 مہینے کے بعد ہی رمضان شریف آنے ہی والا ہے. رمضان شریف میں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ بولی رکھتے ہیں نا؟ اگر اس طرح کا موسم ہو جیسے آج کل ہے تو روزہ رکھنا بڑا آسان، لیکن رمضان کے مہینے میں دن بھی تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، گرمی بھی بڑھتی ہے اور گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے ایک بات بتائے کہ جس دن خوب تیز دھوپ ہو، شدت کی گرمی، تو ایک روزہ دار کو اس دن
12 بجے تک تو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کی نماز کے بعد ایک سچے پکے روزہ دار کو پیاس کا احساس ہونے لگتا ہوتا ہے نا، یعنی روزہ دار کو بھوک کم پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اگر دھوپ زیادہ ہو جائے تو پیاس کی شدت اور زیادہ۔ تو جب یہ معمولی سی دھوپ ہے کہ اس وقت سورج جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ چوتھے آسمان میں، بالکل، یعنی زمین سے پہلا آسمان 500 برس کا راستہ، پھر دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان یہ 500 برس کا، تو چوتھے آسمان پر ہے سورج، وہ بھی سورج کا ایک چہرہ ہے اور ایک اس کی پیٹھ ہے۔ اس وقت سورج کا چہرہ زمین کی طرف نہیں ہے، سورج کا چہرہ ایسے آسمانوں کی طرف، اس کی پیٹھ زمین کی طرف، ہزاروں برس کے راستے پر اس کی گرمی ہمارا برداشت نہیں کر پاتے۔ قیامت کے دن سورج کا چہرہ زمین کی طرف کر دیا جائے گا، یعنی ابھی ایسے ہے نا، اس وقت ایسے کر دیا جائے گا۔ ابھی تو ہزاروں میل کی دوری پر ہے، اس وقت 1.25 ہاتھ 1.5 ہاتھ پر آ جائے گا، تو کتنی گرمی ہوگی۔ جب جہنم میں جلیں گے تو کیا اس وقت پیاس نہیں لگے گی؟ بولیے، تو روزے میں تھوڑی دیر گرمی زیادہ ہو جائے تو پیاس اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو وہاں تو گرمی ہی گرمی، 1.5-2 ہاتھ کے اوپر سورج ہوگا۔ تو جہنمی لوگ کہیں گے ان فرشتوں سے جو فرشتہ خدا کی طرف سے جہنمیوں کو جلائے، یہ جہنمی لوگ ان فرشتوں سے کہیں اللہ کے فرشتوں ہمیں تھوڑا پانی پلا۔ تو کیا وہاں جہنمیوں کو پانی ملے گا، شربت ملے گا، کوکا کولا ملے گا، بسلیری اور تسلیری ملے گا، سوڈا اور نیمبو پانی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ جہنمیوں کو پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ہاں ملے گی کیا چیز؟ جہنمی کا بدن جو آگ میں جلے گا۔ کسی انسان کو جلے ہوئے کو دیکھیں کہ آپ، اگر کوئی انسان کا بدن جل جائے تو اس میں پیپ اور خون نکلتا ہے، پیپ بہتا ہے نا، کسی کا گھاؤ ہو جائے تو پیپ نکلتا ہے۔ تو اتنے جہنمی جو جہنم میں جلیں گے تو ان کے بدن سے پیپ نہیں نکلے گا، وہ پیپ اور خون جہنم سے نکل کر ایک گڈھے میں جمع ہوگا۔ فرشتے کہیں گے اچھا پانی پینا ہے تو نکلو جہنم سے۔ جہنمی لوگ سوچیں گے شاید ہم کو پانی ملے گا، نکل کر اسی گڈھے میں فرشتے لے جائیں گے، پیو اسی کو، اس میں خون اور پیپ ہوگا اور اس کی بدبو اتنی ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت ترمذی شریف جلد ثانی ابواب جہنم میں کہ وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ ایک ڈول صرف وہ بدبودار خون اور پیپ اگر دنیا میں کہیں ڈال دیا جائے تو دنیا کے لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں گے۔ اسی بدبودار پانی کے پاس جہنمیوں کو لے جایا جائے گا اور کہے گا فرشتے لوگ کہ پینا ہے تو اسی کو پی۔ وہ کوئی پینے کی چیز ہے لیکن مرتا کیا نہیں کرتا، مجبوراً جب اسی کو منہ میں لے کر پینا شروع کرے گا اسی بدبودار پانی تو اس کو ایسا لگے گا کہ ہم نے پانی نہیں پیا ہے، گرم گرم آگ میں جلتا ہوا چاقو ہم نے منہ میں رکھ دیا، اس کی زبان حلق سب جل کے خاک ہو جائے گا۔
जहन्नमी लोग कहेंगे कि हमको ये पानी नहीं पीना, फरिश्ते कहेंगे पानी नहीं पीना है तो चलो फिर जहन्नम में, यानी गड्ढे से जहन्नम और जहन्नम से फिर वही गड्ढा, यही सब बार बार होता रहेगा। इसी बात को कुरान में 27वां पारा सूरह रहमान में अल्लाह ने इस तरह से बयान किया, हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ये वही जहन्नम है जिसका लोग दुनिया में इनकार करते थे। आज जहन्नम का और उस गड्ढे का चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, कभी गड्ढे में जा रहे हैं, कभी जहन्नम में आ रहे हैं, कभी जहन्नम में आ रहे हैं, फिर गड्ढे में जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, इसी मज़मून को कुरान करीम के 30वें पारे में रब ने इरशाद फरमाया, ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व ग़स्साक़ा, इन्हें न कोई पीने की चीज मिलेगी न कोई शरबत, इल्ला हमीमन व ग़स्साक़ा, मगर खून और पीप मिलेगी। मगर सवाल ये है, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अल्लाह के दरबार में किसी चीज की कोई कमी है क्या? नहीं ना। तो जब अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, तो जहन्नमियों को पानी क्यों नहीं मिलेगा? ये खून और पीप क्यों? तो कुरान आगे जवाब दे रहा है, जज़ाअन विफाक़ा। इस आयत का क्या मतलब, उसको मैं आपको समझाऊं। आज का ये मिलाद शरीफ के ये जलसा कहीं हमारे शायर इस्लाम जनाब सैयदुल आबिदीन साहब ने मुझे दावत दी। अब मान के चलिए मैंने फोन पे दावत ले लिया, जलसा शुरू, अगर हम नहीं आते तो लोग उन्हीं को कहते कि आपने ठीक से दावत नहीं दिया। चलो फिर 6 महीने के बाद मान के चले फिर एक मिला। अब अगर कोई सैयदुल आबिदीन साहब से कहे कि मुफ्ती साहब को दावत दीजिए तो वो क्या कहेंगे? उन्होंने दावत नहीं दी, वो धोखेबाज आदमी, यही ना होगा। लेकिन लोग उनको समझा ले कि भाई हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी, आप दावत दे दीजिए। दोबारा उन्होंने दावत दिया, हमने फिर दावत ले ली और फिर भी नहीं आए। बेटे डिस्टर्ब मत करो, बेटा बैठ जाओ। अजरा सुनिए, दोबारा दावत लेकर फिर नहीं आए। उसके बाद मान के चलो तीसरी बार जलसा हो तो वो हमारा नाम भी लेना पसंद नहीं करेगा कि धोखाबाज आदमी। किसी के कहने पर फिर तीसरी बार भी दावत दीजिए, मिसाल के तौर पर हमने फिर दावत ले ली और जलसे में फिर नहीं आए, तो 3, 4, 5 बार लगातार अगर हम धोखाबाजी करें या कोई धोखाबाजी करे तो ऐसे आदमी को कोई दावत देने के लिए सोचेगा? और बिल्कुल नहीं। बिला तशबीह जहन्नमियों को पानी क्यों नहीं मिलेगा? अल्लाह तेरे खजाने कुदरत में किसी चीज की कमी नहीं, फिर जहन्नमी बंदों को पानी क्यों नहीं मिलेगा? कुरान कहता है जज़ाअन विफाक़ा, दुनिया में इसने जैसा काम किया था आज वैसा बदला मिल रहा है। ए मेरे बंदे सुनो, मैंने एक बंदे को आवाज दिया था, मैंने बंदे को दावत दिया था। इस चीज की दावत, फजर का टाइम हुआ, मेरे तरफ से बहुत सुनने मेरे बंदों को दावत दी, हैया अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हैया अलल फलाह, आओ भलाई के लिए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से अच्छी है। मगर बंदा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, एक बार दावत कैंसिल हो गई, मगर दावत बंद नहीं हुई। जोहर का टाइम आया, फिर इसको दावत दी गई, हैया अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हैया अलल फलाह, आओ भलाई के लिए। बंदा नहीं आया, 2 बार दावत कैंसिल हो गई। चलो कोई बात नहीं, तीसरी बार असर के टाइम फिर इसको दावत दी गई, हैया अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हैया अलल फलाह, आओ भलाई के लिए। मगर बंदा नहीं आया, न मस्जिद में आया, नमाज का ख्याल किया। चलो कोई बात नहीं, चौथी बार फिर इसको दावत दी गई, हैया अलस सलाह, आओ नमाज
نماز کے لیے مغرب کے ٹائم، اور یہ پھر نہیں آیا مگر دعوت پر نہیں، 5ویں بار عشاء کے ٹائم اس کو دعوت دی گئی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کے لیے، بندہ نہیں آیا۔ ایک بار ایک دن میں 5 بار دعوت دی گئی، بندہ نہیں آیا، چلو کوئی بات نہیں۔ جمعے کو 5 بار دعوت دی گئی، ایک بار بھی نہیں آیا، چلو کوئی بات نہیں۔ سنیچر کا دن آیا، پھر 5 بار دعوت، بندہ نہیں آیا، چلو کوئی بات نہیں۔ اتوار کا دن آیا، پھر 5 بار دعوت، یعنی پورا ہفتہ ہر دن 5 بار، 7 5 6 35، ایک ہفتے میں 35 دعوت دی گئی۔ یہاں دنیا میں 3 دعوت کینسل کر دے، کوئی اس کو دعوت دینا پسند نہیں کرتا، مگر خدا کی طرف سے ایک ہفتے میں 35 دعوت دی گئی، بندہ نہیں آیا مگر دعوت پر نہیں ہوئی۔ اگلا ہفتہ آیا، پھر 35 بار، پھر ہفتہ آیا، پھر 35 بار، مہینہ ختم مگر دعوت پر نہیں۔ 1 مہینے تک دعوت، 2 مہینے تک دعوت، 6 مہینے تک دعوت، 1 سال تک دعوت، بندہ مسجد میں نہیں آیا۔ 10 سال تک دعوت، بندہ نہیں آیا۔ 20 سال تک دعوت، بندہ نہیں آیا۔ 50 سال تک دعوت، بندہ نہیں آیا۔ مرتے دم تک یہ مسجد میں نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو، دنیا میں تم نے نہ میری مسجد کا خیال کیا تھا نہ نماز کا خیال کیا تھا، تم نے دنیا میں نماز کا خیال نہیں کیا تھا، آج تمہاری پیاس کا خیال نہیں کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ رسالت، اکبر، اللہ اکبر۔ جزاء وفاقا، جیسوں کو تیسا بدلا۔ حضرات یہ تو جہنمیوں کا حال ہے، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو جنت میں پانی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت میں 2 نہر تیار کر دیا۔ یہ گلاس اور ڈول اور بالٹی میں نہیں، نہر، ایک دودھ کی نہر اور ایک شہد کی نہر۔ بندہ چاہے تو دودھ پیتا رہے، بندہ چاہے تو شہد پیتا رہے۔ جنت جس بندے کو مل جائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ جو پھل کھانا چاہے۔ ابھی اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہم آپ سے بیدانہ کھانا چاہتے ہیں، بیدانہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، ہے نا، جس کو انار بولا جاتا ہے، اور ہم لوگ اپنے انٹرنیشنل بولی میں اس کا نام کیا رکھے ہیں؟ بے دانہ، یعنی اس میں کوئی دانہ ہے ہی نہیں۔ سیب میں دانہ ہے، سنترا میں دانہ ہے، آم میں دانہ ہے، جامن میں دانہ ہے، بے دانہ میں کوئی دانہ ہی نہیں۔ کیسے ہمارے بزرگ لوگ بھی تھے کہ جس پھل میں سب سے زیادہ دانہ، اسی کا نام رکھا ہے بے دانہ۔ صحیح بات ہے کہ نہیں بولی؟ اب سائیکل کو دیکھیں کہ یہ ہینڈل ہے، یہ گھنٹی ہے، یہ سیٹ ہے، یہ کلیئر ہے، سب اطمینان سے ہے، اور ایک بیچارہ ہر وقت بے چین ہے، گھومتے گھومتے بے چین، لوگوں نے اسی کا نام رکھا یہ بے چین۔ جو ہر وقت بے چین، اسی کا نام بے چین۔ تو اگر ہم کہیں شاعر اسلام جناب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے کہ ہم ابھی اسٹیج میں بے دانہ کھائیں گے، یا تو بیچارہ کسی مارکیٹ سے خرید کے لائے گا یا کسی گھر تو مانگ کے لائے گا، لیکن جنت میں سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ بولیے، دل چاہے کہ بے دانہ کھائیں گے فوراً حاضر، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ سیب کھائیں گے فوراً حاضر۔ ایک بات اور بتا دوں بابو، سب کو پانی پلا لے کر کے پھر مجھ کو بھی تھوڑا پلانا، بس آخری بات۔ جنت میں
جو بستر ملے گا حضرت، آج گاؤں میں جائزہ لیجیے تو الگ الگ لوگ ہیں بیچارے، الگ الگ بستر ہیں. جو غریب آدمی ہے تو وہ معمولی سا بستر داغلی پھاگلی لے کے گزار لیتا ہے. جو میڈیم کلاس کا ہے وہ پلنگ بچھاتا ہے، گدا بچھاتا ہے. جو اور تھوڑا اسٹینڈرڈ ہے تو باکس پلنگ، موٹا موٹا گدا. لیکن جنتیوں کا جو جنتی بستر اللہ کی طرف سے ملے گا، ایک حدیث میں ہے کہ اس بستر میں سیڑھی لگا کے چڑھنا پڑے گا. اچھا ایک بات اور ہماری ماں نے خوب اچھی طرح جانتی ہیں کہ پلنگ پر جب وہ بستر کو سجاتی ہے تو سب سے پہلے چیرا پاڑیلا بچھاتی، چیرا پننا فرسنا داغلی، اس کے بعد گدا، اس کے اوپر میں چادر. اور اگر کوئی نیا مہمان آئے تو اوپر بہت بہترین خوبصورت سوتی چادر. کیا پتا چلا کہ بستر کا اوپر والا حصہ جتنا اچھا اور عمدہ ہوتا ہے اس کا نیچے والا حصہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن جنت کے بستر کا حال قرآن کا بیان سورہ رحمان میں رب فرماتا ہے بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہ جنتی لوگ ایسے بستر میں تکیا لگا کر آرام کر رہے ہوں گے کہ اس کا اوپر والا تو کتنا خوبصورت ہے وہ تو چھوڑو، بطائنها اس کا اندر والا جو عام طور سے اچھا نہیں ہوتا، مگر جنت کا جو بستر ہوگا اس کا اندر والا بھی قیمتی ریشمی کپڑے کا ہوگا. جب جنت کے بستر کے استر کا یہ حال تو جنتی بستر کا کیا حال. یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں. ایک انعام اور ہے جنتیوں کو. جو لوگ جنت میں جائیں گے اس کی بھی کوالٹی ہے نا. ظاہر سی بات ہے 1400 سال بعد والے مسلمان کو جنت کا وہ محل تو نہیں ملے گا جو امام حسین کو ملے گا. آج کے مسلمان کو جنت مل بھی جائے تو وہ محل تو نہیں ملے گا جو غوث پاک کو ملا. تو کوالٹی کا فرق رہے گا. مگر حدیث میں ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی، یعنی چھوٹا سے چھوٹا کہہ لیجیے، اس کو بھی 70 بیویاں ملیں گی، جنتی بیوی. اور جنت کی بیویاں جنتی حور سے زیادہ خوبصورت. یہیں پر ایک مسئلہ سن لیجیے. جو مسلمان دنیا میں میاں بیوی ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں میاں بیوی تھے جنت میں بھی دونوں ساتھ میں رہے، تو حدیث میں ہے کہ اگر دونوں کے کام کاج، عمل، نماز روزہ حج زکات ایسے ہوئے کہ دونوں کی بخشش ہو گئی، دونوں کو جنت مل گئی، اور دونوں کی یہ خواہش ہو تو اللہ وہاں بھی دونوں کو میاں بیوی بنا کر رکھے گا. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھیے. اگر یہ مرد 2-4 شادی بھی کر لے اور وہ 2-4 جنتی ہوں تب تو 2-4 بیویاں ان کے ساتھ میں رہے گی. لیکن کوئی عورت کا اگر ایسا مسئلہ آ جائے، مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا، اس نے دوسری شادی کر لی،
یہ شریعت میں جائز ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد وہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے. دوسری شادی ہوئی، مان کے چلی وہ بھی مر گیا. عورت نے تیسری شادی کی، اس نے اس کو چھوڑ دیا، طلاق دے دیا. عورت نے چوتھی شادی کر لی، تو ایک عورت کا تو 4 شوہر ہو گیا. اب اگر وہ جنت میں شوہر کے ساتھ رہنا چاہے، وہ ایک عورت جس کا دنیا میں 4 شوہر تھا تو کس کے ساتھ رہے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مرد ایک ہے، عورت 4 ہے، تو 4 عورتیں مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے. لیکن عورت ایک شوہر 4، تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اس وقت عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ اتنے شوہروں میں دنیا میں وہ جس کے ساتھ زیادہ خوش رہتی تھی، عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ اسی کے ساتھ رہے. حضرات محترم، یہ تو کھانے پینے رہنے سہنے کی بات ہے. جو بندہ جنتی ہے، بس آخری بات سن لیجیے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، بس یہ آخری گفتگو غور سے سنیے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی جنتی بندوں کو ایک انعام دے گا جو سب سے بڑا انعام ہے. سب سے بڑا انعام. یہ کھانا پینا رہنا سنا تو معمولی بات ہے. وہ انعام کیا کہ آج پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اللہ کو نہ کسی فرشتے نے دیکھا آج تک، نہ کسی نبی نے دیکھا، نہ کسی رسول پیغمبر نے دیکھا، نہ کسی ولی نے دیکھا. صرف معراج کے موقع پر ہمارے نبی نے دیکھا ہے، باقی کسی نے نہیں دیکھا. لیکن جو بندہ جنتی ہوگا، سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی چاہے عورت چاہے مرد اپنی انہی آنکھوں سے اللہ کی زیارت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا دیدار کرے گا. جس مجلس میں میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، تو نبی کے جو دیوانے تھے اس وقت کے جو مسلمان تھے، جن کو صحابہ کہتے، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کیا انسان اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھے گا، دیکھ سکے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم زمین پر بیٹھ کر 7ویں آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ چاند سورج تو نیچے ہے، ستارہ بہت اوپر ہے. تو کیا ان ستاروں کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف پریشانی؟ نبی کے دیوانوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں، آج بھی ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو میرے آقا فرماتے جس طرح ستاروں کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں، اسی طرح جنتی اپنے رب کو دیکھے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اگلا چیپٹر سنیے. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو جنت بھی ملے اور جنت میں جا کر خدا کا دیدار بھی ملے؟ دیدار سمجھتے ہیں نا، دیکھنا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر تم کو جنت چاہیے اور جنت جانے کے بعد رب کا دیدار چاہیے تو میرے صحابیوں تمہیں 2 کام کرنا ہوگا. توجہ فرمائیے. کیا کام؟ 2 کام. سو تو نہیں رہے ہم لوگ؟ نینا رہے ہیں کیا؟ زور سے بولیے نا سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ، اور جی لگا کہ کہیے یا رسول اللہ. حضرات سوئیے گا مات، ورنہ ہم اس مولوی صاحب کی طرح نہیں ہے کہ مولوی صاحب تقریر کرتے تھے تو آنکھ کھول کے آنکھ بند کر کے، تو ان کو کیسے پتا چلے کہ آدھا گھنٹہ ہوا نہ 1 گھنٹہ ہوا، تو ایک ٹیبلٹ وہ کھاتے تھے ڈاکٹر صاحب سے لا کر کے.
ٹیبلٹ منہ میں رکھ کر تقریر چالو، ٹیبلٹ ختم، وہ سمجھ لیتا تھا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ایک دن جلدی بازی میں ٹیبلٹ ادھر تھا، ادھر کے پاکٹ سے نکالا، منہ میں ڈال دیا، آنکھ بند کر کے تقریر چالو، 1 گھنٹہ ہو گیا، ٹیبلٹ ختم ہی نہیں۔ پھر تقریر چالو، پھر 1 گھنٹہ ہو گیا، ٹیبلٹ ختم ہی نہیں۔ پھر تقریر چالو 3 گھنٹہ، لوگوں نے سمجھا کہ مولوی صاحب آج پگلا ہو گیا ہے، تو کوئی کھینی بناتے بناتے ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، اس نے یہ بھی پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جب منہ سے نکال کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہو، ٹیبلٹ تو اس پاکٹ میں ہے، کوٹ کا جو بٹن تھا پلاسٹک کا وہی منہ میں ڈال دیا۔ ختم ہو والا۔ سب آدمی ادھر ادھر، ایک بوڑھا تھا وہ لاٹھی لے کے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ تو مولوی صاحب نے جب آنکھ کھولا تک دیکھا کہ یہ کی چچا ہے، وہ بھی لاٹھی ہاتھ میں ہے، یہ ڈر گیا، کہا چچا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تم سے ہم کو کیا مطلب، تم تو رات بھر چلاتے ہو، تم سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہم تو اس کمینے کو تلاش کرتے ہیں جو تم کو دعوت دیا تھا۔ دنیا میں آپ کو مولوی پایا تھا تو کہ ایسا نہ ہو کہ تقریر لمبی ہو جائے، صبح آپ ڈاکٹر صاحب کی دکان میں چلے جائیں۔ بس آخری بات سن لیجیے، ورزور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ درود سے پڑھیے تھوڑا سا۔ اللہ